أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آج آپ لوگوں کتنی آیت ہوئی ہے؟ 22 ہو گئی نا. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ایسے پہلے قرآن تلاوت کرتے تھے اور اب جہاں تک سبق پڑھ چکے وہاں تک کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ لگ رہا ہے کہ ایک آیت کا دوسرے آیت سے کیا تعلق ہے، سورہ فاتحہ کا البقرہ سے کیا تعلق ہے نا. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد یہ جواب مل رہا ہے ہمیں، ہے نا. اور یہ بھی پتہ چل گیا ہم کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، کس چیز کی ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں، ہے نا. تو وہ دعا دل سے کریں گے، ہے نا. ایک ایکسرسائز کی طرح صرف زبان سے نہیں ادا ہوگی، بلکہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو دل سے ادا کریں. اور پھر یہ قرآن جواب دے رہا ہے نا. اب دیکھیں، متقین کا راستہ بتا دیا گیا ہے کہ ہدایت یہ ہے جو راستہ تم طلب کر رہے ہو، یہ ہے، یہ کتاب تمہیں ہدایت تمہاری رہنمائی کرے گی، مگر کس کے لیے؟ جو بچنے والے ہیں، متقین، پرہیز کرنے والے ہیں، ہے نا. اب اس کے بعد اس کی صفت بھی بتا دی گئی ہے نا، کہ متقین کی صفت کیا ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ متقین کی صفت کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ بس اتنا تو کافی ہے، متقی تو بن گئے ہم، آخرت پر ہم جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، ہم نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور جو کتابیں آپ پر آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو ہم تو متقین ہیں، ہے نا. تو یہاں پر یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں کہ وہ متقین، بچنے، اصل بات تو بچنے کی، پرہیز کرنے کی ہے. وہ پرہیز ہم نے کہاں تک کیا، ہے نا، پرہیزگار. اچھا، اس کے بعد پھر دوسری صفت بتا دی گئی ہے، کن لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نہیں، کن لوگوں کی کتاب ہدایت نہیں دے سکتی، ہے نا. تو سب سے پہلی کہ جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے تو سب کو پتا ہے. اب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ کتاب کو مانتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، ہے نا، کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، مگر ان کی صفت بتا دی گئی ہے. ایک تو وہ کہ جو ان تمام چیزوں پر ایمان تو رکھتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھنے والے ہیں، کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے کوئی نقصان اٹھانے والے، کوئی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. جب آسانی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں نا، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، جیسے کہ بلال ایمان لے آئے، جیسا کہ صہیب رومی ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عمر ایمان لے آئے، جیسا کہ ابو بکر ایمان لے آئے، اس طرح سے ایمان لے آؤ. تو کہتے تھے کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. ان کی نظر میں تو یہ بیوقوفی تھی کہ ایمان کے لیے سب کچھ، اسلام کو اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا گھر بھی چھوڑ دو، ہے نا، اپنا مال بھی دے دو، اپنا دین تو چھوڑ ہی دیا، اس کے بعد یہ سب بھی کرو، ہے نا. تو یہ آج کیا ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کھپانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے انہیں بیوقوف. تو اب اپنا جائزہ لے کہ ہم بھی اگر کوئی اسلام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اگر، تو ہماری نظر میں وہ بیوقوف ہوتا ہے نا. اپنا اس جائزہ لیتے جائیں یہیں سے. اور ایک تو وہ ہے کہ جو تو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتے ہی ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں تو مومن ہے، مسلمان ہے، نماز پنج وقتہ ہے، لیکن وہ ان کی نیت ہے اسلام کو نقصان پہنچانا، ہے نا. وہ صرف فائدہ سمیٹتے ہیں دونوں طرف سے، ان کی بھی دوست بنے ہوئے ہیں، ان کے بھی دوست بنے ہوئے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیا ہے نا. کوئی نماز پڑھنے سے تھوڑی ہمیں روک رہا ہے نا. کیا کوئی ہم کو روزہ رکھنے سے تھوڑی روک رہا ہے.
ہم نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں, مسلمان بھی بنے رہیں گے, اور ان کے جیسے دوستوں میں گئے تو کہہ دیں گے ہم تو تم کیسے, تم کہتے ہیں اجنبی تھوڑی بن کر جائیں گے, لوگ جو کر رہے ہو تو کرنا ہی پڑے گا, ہے نا. اب لڑکیاں کالج گئیں تو سوچتی ہیں جیسے ہمارے سب ساتھیاں رہتی ہیں برقع اتار دیں, ہے نا, جو فیشن, جو لباس وہ پہن رہی ہیں ہم بھی پہنیں. تو دونوں تو نہیں. تو اسلام جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا, اسلام کا ظہور, جب اسلام آیا تھا تو اجنبی تھا, اسلام جب آیا تھا تو وہ اجنبی تھا, اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہت بہترین جملہ کہا کہ مگر قابل قدر ہیں وہ لوگ جو اسلام کے لیے اجنبی بن جائیں گے, ہے نا, جو اسلام کے لیے اجنبی بن جائیں گے. سارے بغیر برقعے کے چل رہے ہیں تو کیا ہوا, میں تو پہنوں گی, ہے نا, مجھے تو وہی لباس جو میری ستر پوشی کرے, مجھے تو وہی لباس پہننا ہے نا, کیونکہ میں مسلمان ہوں, میں اہل القرآن ہوں, ہے نا. تو یہ قرآن پرہیز کس کو کہتے ہیں, یہ چیز ہے نا. تو یہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی بنے رہیں اور دنیا کی کوئی بھی خواہش چھوڑے نہیں, جو لوگ کر رہے ہیں اسی طرف ہم بھی چلیں, اور ادھر نماز اور روزہ, تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ تمام اس کی, تو قرآن اس کو فائدہ نہیں دے سکتا, قرآن اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. اچھا, اب یہ جو ٹاپک جو آپ لوگوں نے آج کا جو سبق تھا آپ لوگوں نے سنایا کہ یہ اصل جو مدعا تھا جو جس کے لیے قرآن آیا تھا, ہے نا, اصل دعوت تھی. یہ تمام بتا دینے کے بعد کہ بندگی کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا, ہے نا, ربکم. اب اس میں بھی دیکھیں جو شرک کی وہ ہوتی ہے یہیں سے ہوتی ہے. رب میں نے بتایا پچھلی کلاس میں, رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا, ہے نا, پرورش کرنے والا اور پیدا کرنے والے میں فرق ہے نا. پیدا کرنے والا سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں, مسلم بھی جانتے ہیں, پیدا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے. اس وقت مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ پیدا کرنے والا ہمارا خدا ہے, ایک ہی رب ہے, مگر یہ اس کی پرورش میں بہت سارے ذرائع ہیں, اور یہیں سے شرک کی ابتدا ہوئی, ہے نا, کہ اس میں جو ہے سورج اور چاند کو کسی نے بنا لیا اپنا خدا رب مان لیا, کسی نے ہر اس کا جو ہے ہواؤں کو بنا لیا, کسی نے نباتات کو, درخت کو بنا لیا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن و اور ان اگر کن تم اور اگر تم کو فی میں ریبم, آپ لوگ یہ پڑھ چکے کہ نہیں, ریب پڑھا نا, لا ریبا, لا مطلب نہیں, ریب مطلب شک, وہی لفظ یہاں بھی آ گیا ہے نا, پڑھ چکے آپ لوگ. ریبن, اور اگر تم شک میں ہو, مم سے ما جو, نزلنا, نہ مطلب ہم نہیں, نازل کیا نہ ہم نے, ہے نا, نزلنا, اور اگر تم شک میں ہو, من سے ما جو, نازل کیا نہ ہم نے, علا پر, عبد بندہ, عبد مطلب بندہ, غلام, نہ ہمارا اپنا, ہے نا, عبدنا, فاتو تو لے آؤ, پس لے آؤ, فا مطلب پس, اتو لاؤ, بے سو نہیں دو دیا گیا, اتو آگے آئے گا, لاؤ بے ساتھ, سورتن, سورت, من بے مطلب ساتھ, سورتن, من سے, مثل مطلب مثال, ہی اس کے, اور اگر تم کو وَإِن كُنتُمْ, اور اگر تم فی ریبم شک میں ہو, مما اس سے جو, نزلنا ہم نے نازل کیا, علی عبدنا اپنے بندے پر, فاتو پس لے آؤ, بصورتن کوئی صورت, من مثلہ اس کی مثال کی, ہے نا, ہی مطلب اس, مثل مطلب مثل, ہے نا, ہی کا اشارہ کس طرف ہے, قرآن کی طرف ہے, یعنی اس قرآن کے جیسی کوئی صورت لے آؤ اگر تم شک میں ہو جو ہم نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر,
تو اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، ہے نا. جیسے کہ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نزول ہو رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی کہتا تھا کہ یہ تو خود گڑھ کر کہہ رہے ہیں، ہے نا. تو جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا پڑھنے لکھنے کا، وہ خود جانتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے. کوئی کہتا تھا کہ جب اس کے اثرات کو وہ دیکھتے تھے کہ کتنا لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی جو ہے اس میں کتنا اثر ہے، تو کہتے تھے یہ جادو ہے نا. اور جب کوئی غیب کی خبر یہ سنا قرآن کے ذریعے آتی تھی تو کہتے تھے تو کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے نا. کیونکہ وہ تو غیب کی خبر کاہنوں کو جو اس میں بیٹھتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، ہے نا. تو کہتے تھے یہ کاہن ہے، غیب کی خبر بتانے والے ہیں، جوتش. تو کہتے تھے یہ تو امی مطلب ان پڑھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، سب جانتے تھے. اللہ کے رسول اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی رضی اللہ سے کہ لکھو کہ رسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا، ہم اللہ کا رسول تو مانتے ہی، آپ یہ یہاں پر رسول اللہ کیوں لکھوا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتاؤ کہ وہ ابھی علی اس کو کاٹ دو اور لکھو محمد بن عبداللہ. علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول میں جرات نہیں کر سکتا کہ میں اس کو مٹاؤں اس نام کو. آپ نے فرمایا علی وہ کہاں تم نے لکھا ہے. نہیں، اللہ کے رسول اتنا امید ہے، ان پڑھ تھے کہ آپ نے فرمایا کہ علی بتاؤ کہ تم نے کہاں لکھا ہوا ہے. آپ نے پھر اسے اپنے ہاتھوں سے اسے مٹا دیا. تو یہ جانتے تھے، مگر وہ کہتے تھے یہ خود گڑھ کر کہتے ہیں، ہے نا. اور پھر کہتے تھے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، جادوگر ہے اور ان کی باتوں میں جادو ہے. کوئی کہتا تھا یہ کاہن ہے، کوئی شیطان کوئی جن ان کے پاس آتا ہے اور غیب کی خبریں بتاتا ہے اور کہہ رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ. اب اچھا دیکھیں، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ان کے سامنے تھی، ہے نا. آگے آئے گا کہ وہ تم ہی میں سے ہے وہ رسول، کوئی اجنبی انسان نہیں ہے کہ کہاں سے اٹھ کر چلا ہے اور ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے وہ واقف تھے. آپ کو صادق اور امین کا خطاب دینے والے وہ خود تھے. اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اتنا بھروسہ تھا، ہے نا. لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کیا تو پھر وہ خود وہی جو ہے آپ کے دشمن ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ. اور اگر تم فی ریب شک میں ہو مما نزلنا جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا بسورۃ تو لے آؤ کوئی صورت من مثلہ اس کی مثال کی ودعو اور بلا لو. دیکھیں وا اور ادعو مطلب دعوت دو. ادعو مطلب بلانا. دعوت کیا ہوتی ہے؟ بلایا جاتا ہے نا، کہتے ہیں دعوت ہے یعنی بلایا گیا ہے. تو یہی عربی لفظ دعوت ہے نا. ودعو اور بلا لو. شہداءکم. شہداء مطلب گواہ، کم اپنے، من سے، دون اللہ. دون مطلب سوا، اللہ اللہ کے سوا. ان اگر کنتم تم ہو صادقین اگر تم ہو سچے. تو یہ وہ ان کا وہ تھا کہ وہ کئی بار اس سے پہلے بھی مکے میں کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس قرآن کو اس انسان بناتا ہے، انسان لکھ سکتا ہے، تو پھر جو ہے تم اس کے جیسی کوئی، پہلے تو کہا گیا ہے کہ کوئی ایک آیت، دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی 10 آیت، اب پھر کہا گیا ہے کہ یہ ایک سورت ہے نا. تو یہ چیلنج ہوا اور انہوں نے چیلنج کو وہ کیا کہ انا اعطیناک کل خانہ کعبے کے دروازے پر لکھ دیا. اور انہوں نے بہت چاہا کہ اس کے جیسی ایک آیت نیچے لکھ دیں.
مگر پھر کیا لکھا؟ انہوں نے خود یہ کہا، نیچے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. وہ انہوں نے خود اس بات کو یہ اس کے نیچے لکھ دیا. بڑے بڑے شعراء تھے، مقابلہ ہوتا تھا، اشعار کہتے تھے ایک، اور یہ ہمارے جیسے وہ تھوڑی تھے کہ عربی جانتے نہیں تھے، بہترین عربی داں تھے، ہے نا، بہترین عربی وہ جانتے تھے. قرآن تو ان کی زبان میں نازل ہوا تھا مگر نہیں لکھ سکے. اور یہ تو مکے میں چیلنج ہو چکا تھا 2 مرتبہ، اب یہ تیسری مرتبہ، اب یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں پھر یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ تم بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو، شہداء مطلب جن کو وہ مانتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے من دون اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پس ان اگر، پس اگر، لم نہیں ہے نا، لا ہوتا ہے، لا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لم مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لن مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. لن میں شدت ہے ایک دم، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا. تو یہاں پس ان اگر، لم نہیں، تفعلوا، فعل، تا مطلب تم، فعلوا مطلب فعل، فعل مطلب کام کرنے والا، ہے نا، کرنا. اب پس اگر نہیں، تفعلوا کہتے ہیں نا کہ فعل بھی بولتے ہیں نا کہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے نا، کوئی اچھا کام نہیں ہے نا. تو پس ان اگر، لم نہیں، تفعلوا تم کر سکے، وا اور لن ہرگز نہیں، یہاں پر شدت ہے. پس اگر تم نہیں کر سکو، وا اور لن ہرگز نہیں، تفعلوا پھر وہی تفعلوا آیا ہے، اور ہرگز نہیں تم کر سکتے، ہے نا. فاتقوا، پھر قرآن خود ہی اس کا جواب بھی دے رہا ہے کہ تم کر ہی نہیں سکتے. پہلے اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم کر کے دکھاؤ. پس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور تو ہرگز تم نہیں کر سکتے، پس فاتقوا النار، اتقوا پس بچو، ڈرو، النار میں نے بتایا نہیں کہ تقوی کا مطلب بچنا ہے نا، اور ڈر بھی کہا جائے گا، بچے گا وہی جو ڈرے گا، ہے نا. فاتقوا النار پس بچو اس آگ سے، النار مطلب آگ، یہ تو جانتے ہیں نا سارے لوگ، النار آگ، التی جو ہے نا، الذی بھی مطلب جو ہوگا، جہاں بھی الذی آئے گا اس کا مطلب بھی جو ہوگا. یہاں پر التی جو آیا ہے یہ آگ کے لیے، اس کا ہے آگ کے لیے بات ہو رہی ہے نا، تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، الذی مذکر کا ہے، ٹھیک ہے، یہ فیمیل ہے نا. تو یہ فاتقوا النار پس ڈرو آگ سے، التی جو، وقود جو، ایندھن جس کا، جو یا جس کا، وقود و ایندھن، ہا اس کا، ہے نا. اب یہاں پر بھی ہا کا مطلب میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہو مطلب بھی اس کا ہوتا ہے، ہم مطلب بھی ان سب کا ہوتا ہے. ہا یہاں پر مؤنث کا صیغہ ہے، سمجھ میں آئی بات، اس لیے ہا آیا ہے. وقودہ الناس جس کا، یعنی یہ ہا کا اشارہ اس جہنم کی طرف ہے، اس آگ کی طرف ہے نا. اس لیے التی اور ہا کا جو وہ آیا ہے وہ مؤنث کے لیے آیا ہے، ورنہ الذی بھی آ سکتا تھا، لیکن الذی نہیں آیا ہے، التی آیا ہے کیونکہ یہ آگ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ لوگ اس کو لکھ لیں گے نا تو آسانی رہے گی آپ کو کہ الذی کی مطلب بھی جو ہوتا ہے، التی مطلب بھی جو ہوتا ہے، تو ہے نا. التی جو، وقودہ اور جس کا، ایندھن ہوں گے، الناس لوگ، والحجارہ حجارہ مطلب پتھر. اس کو کیسے یاد کریں گے؟ حجر کا مطلب ہوتا ہے پتھر، اسود مطلب کالا، ہے نا، کالا پتھر. تو یہ جمع ہے، وہ ایک پتھر ہے اس لیے حجر ہے، یہ بہت سارے پتھروں کی بات ہو رہی ہے اس لیے حجارہ آیا ہے نا. حجارہ تو جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اعدت تیار کی گئی ہے، کس یہاں تا جو آ گیا ہے اسی کے لیے آیا ہے. اعدت
तैयार की गई है वो जहन्नम, वो आग किसके लिए? लिल काफिरीन, है ना। यहाँ पर भी देखें, अच्छा यहाँ काफिर का जो वो आई है बात आई है, ये सिर्फ उसका ही नहीं जिन्हें सीधे सीधे इनकार कर दिया, है ना। लिल काफिर, इनका असल वो तो है इनकार करने वाला ही, लेकिन कुफ्र का जो असल वो है, कुफ्र का जो लग़वी जो वो है छुपाना, है ना। इसलिए अरबी में कुफ्फार को किसान जो होता है ना, उसको भी कुफ्फार कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो बीज छुपाता है मिट्टी के अंदर, उसको कुफ्फार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हक को छुपाना, अब ये हक को छुपाने वाला चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कलमा गो हो या ना हो, हक को, एक बात हक है और एक नाहक है। अब किसी ने उस हक को छुपाकर और नाहक बात की तस्दीक कर दी तो क्या हो गया? काफिर हो गया। हम सीधे से कहते हैं जो कलमा नहीं पढ़ा वही काफिर है ना। नहीं, जितने के उसने वो छुपाया उतने हिस्से का तो वो हो गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तैयार की गई है काफिरीन के लिए, है ना। बस अगर अल्लाह ताला फरमा रहा है, बस अगर अल्लाह ने पहले चैलेंज किया है कि बना कर लाओ, बस अगर तुम नहीं कर सकते और हरगिज़ तुम कर ही नहीं सकते, अल्लाह ताला ने बता भी दिया है तुम कर नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, फत्तकुन्नार, तो डरो उस आग से, अल्लती, जिसका वक़ूदुहन, जिसका ईंधन होंगे इंसान, वल अन्नास, इंसान, वल हिजारा, और पत्थर। अच्छा, यहाँ पर इंसान तो समझ में आ रहा है, पत्थर क्यों होंगे? ताकि वो उनकी हकीकत को जान लेंगे। कहते इंसान जिसको बहुत ही, जिसका मुरीद होता है ना, जिसको अकीदत होती है तो मुरीद होता है, जिस पर भरोसा किया जाए, बहुत कुछ उसे समझा जाए, है ना, तो ही उसके आगे झुकता है, उसे उम्मीदें लगाता है, तो वहाँ उनकी हकीकत उन पर खुल जाएगी ताकि उनको और तकलीफ हो। यही है जो अपनों के खुद को भी नहीं बचा सके, है ना, उनकी अक्ल। और तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इंसान और पत्थर उइद्दत लिल काफिरीन, तैयार की गई है काफिरों के लिए। वाह, और ये कुरान का बेहतरीन अंदाज होता है कि जहाँ अल्लाह ताला जहन्नम की बात करता है, जहाँ अल्लाह ताला सज़ा की बात करता है, वहीं पर अल्लाह ताला फ़ौरन फिर जन्नत का जिक्र करता है, वहीं पर अल्लाह ताला फिर अपने इनाम का जिक्र करता है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वो है उसके कि बंदे उसके मायूस होकर बशारत भी दे दी गई है। किन के लिए बशारत है? वह और बशिर, बशारत दे दे, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, वाह और आमिलू, और अमल किए, अस्सालिहात, नेक, वाह आमिलू सालिहात, और अमल किए नेक। सालेह मतलब जानते हम लोग बोलते ही हैं, है ना, अच्छे, कहते बहुत साले इंसान है, यानी बहुत अच्छा इंसान है ना। साले का मतलब ही होता है नेक। एक अच्छा होता है इंसान, अब दुनियावी लिहाज से बहुत अच्छा होता है, बहुत कामयाब होता है, लेकिन सालिहात का मतलब ही हो जाता है कि वो नेक है ना, दीनदार। तो वबशिरिल, और बशारत दे दे, अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, व और अमलू, और अमल किए, अस्सालिहात, और अमल किए नेक, अन्ना, ये कि लहुम, उनके लिए, जन्नातिन, उनके लिए बागात हैं, तजरी, बहती है, जारी है ना, जारी भी बोल सकते हैं, है ना, जारी है, मिन से, तहतिहा, तहते मतलब नीचे, है ना, फौका ऊपर, तहते नीचे, है ना। ये लफ्ज तो बहुत आसान है, लोग बोलते भी हैं, है ना, इतना तो समझ लेते हैं ना। हा, फिर यहाँ पर हा आ गया, तहते मतलब नीचे, हा का इशारा, फिर वो मुअन्नस है, जन्नत, जहन्नम भी, है ना, जहन्नम भी मुअन्नस थी, वहां भी हा आया है, वक़ूदुहा आया है, यहाँ पर तहतिहा आया है, वहां पर उसका ईंधन, यहाँ पर उसके नीचे, तहते नीचे, हा उसके नीचे, तहतिहल अनहार, है ना, अल अनहार,
جس کے نیچے یہاں پر ال لگا ہے، نہریں صرف انہار نہیں بلکہ ال جب لگ جاتا ہے جیسے الکتاب تو مخصوص ہے، وہ کچھ مخصوص نہریں ہیں، ہے نا، وہ عام نہر نہیں، الانہار تحتها الانہار، جس کے نیچے بہتی ہے نہریں۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بشارت دے دے کن لوگوں کو، کن لوگوں کو یہ بشارت دے دے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح، یعنی ایمان اور عمل صالح یہ جو ہے جز ہے ایک دوسرے کے، حصہ ہے دوسرے کا، لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو ایمان کسی کام کا نہیں، ہے نا، اور اگر عمل صالح ہے ایمان نہیں ہے تو وہ کام، وہ نیکی کسی کام کی نہیں، ہے نا۔ بہت سے لوگ گزرے ہیں جو جن کو تاریخ میں، ہسٹری میں لکھا گیا ہے کتنا انہوں نے دنیا کو فائدہ پہنچایا ہے، کتنا لوگوں کے وہ کام آئے ہیں، ہے نا، تو یہ جو ہے ان کا، لیکن ان کی وہ نیکی بس آخرت میں کوئی کام آنے والی نہیں ہے نا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اور اسی طرح سے ایمان وہ ایمان جو عمل صالح کے لیے تیار کر دے، وہ ایمان جو برائیوں سے روک دے، ہے نا، وہ ایمان یہ نہیں کچھ کی جو ہے عمل صالح بھی جب دل چاہا کر لیا، جب دل چاہا برائی بھی کر لیا، وہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے نا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً صحابی، وہ ایک جنگل میں گئے تھے اور وہاں پر ایک چرواہا تھا، وہ بکریاں کچھ جانوروں کو چرا رہا تھا، تو انہوں نے اپنا لمبا سفر تھا اور وہاں پر وہ انہوں نے ٹھہرے آرام کے لیے، دیکھا تو وہ چرواہا بھی وہاں موجود ہے، انہوں نے اپنا ٹفن کھولا کہ کچھ کھا لے، تو اس سے کہا کہ آؤ تم بھی کھا لو۔ کہتے ہیں کہ وہ سادگی کا، آج تو تکلف میں ہی ہم وہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سادگی کا وہ تھا، انہوں نے کہا کہ آؤ تم بھی کھا لو ہمارے ساتھ۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عباس نے اس کو آزمانے کے لیے دیکھوں تو یہ کیسا روزہ ہے نا، روزہ ہے اس کا مطلب کہ ایمان والا ہے، لیکن دیکھوں تو اس کے ایمان کا میں جائزہ لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو کہ یہ سے اس بکریوں کا، اس بکری کا دودھ نکال کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ میرا دودھ، میری بکریاں نہیں ہیں، میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اس بکری کو مجھے ایک بیچ دو، میں اس کی قیمت بھی دوں گا اور اسے کاٹوں گا تو اس کا گوشت بھی میں تم کو دوں گا، پوری قیمت بھی اس کا دوں گا، اس کی دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ چرواہا سوچے ان کو پیسوں کی کتنی وہ ویلو ہوتی ہے، ایک چرواہا تھا، تو اس نے کہا میری نہیں ہے، تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک کو کیا پتا، جنگل میں اکثر حادثات ہوتے رہتے ہیں، کہہ دینا کوئی بھیڑیا آیا اور کھا گیا۔ تو اس نے کہا پھر میرا خدا کہاں چلا جائے گا، میرا خدا کہاں چلا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ یہ کہتا رہا وہ چرواہا اس جنگل میں، یہاں تک کہ میری نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا اور اس کی یہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہی کہ میرا خدا کہاں چلا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ وہ ایمان جو ہمیں آزمائش میں بھی ہمیں ثابت قدم رکھے، ہے نا، چاہے اس طرح کے ٹیسٹ ہمارے سامنے آئے، ایسی پوزیشن ہمارے سامنے آئے یا اچھی، ہر کنڈیشن میں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے ایمان والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ان لہم، تو اس لیے اور اس لیے کہا گیا ہے نا وتواصوا بالحق کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر۔ قرآن جو مزدہ سناتا ہے کہ خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہے نا، گھاٹے میں ہے وہ لوگ، ان الانسان بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے نا، سوائے کن لوگ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، تو وتواصوا بالحق کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالصبر بھی آتا ہے نا۔ تو اسی لیے ہے کہ قدم قدم پر صبر ہے، ایمان لانے کے بعد پھر ہمارے لیے قدم قدم پر صبر ہے۔ تو یہ سب سے بڑا صبر ہر وقت ہمیں اپنی خواہشوں سے رک جانا،
جو خواہشاتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں نا، اب وہ یہاں پر گنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب گھر پہ جائیں گے تو آپ کے سامنے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں کہاں صبر کرنا ہے نا. بہت صبر کی بہت زیادہ 24 گھنٹے ضرورت ہے. انا یہ کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کلما جب بھی روزقو مطلب یہاں پر رزق سے ہی نہیں ہوتا، بلکہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ رزق کا مطلب توفیق بھی ہوتی ہے. جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بھی رزق ہے نا. روزقو جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم ارزقنی التفکر، ہے نا، جو عطا ہوتا ہے وہ بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے. تو یہاں پر روزقو کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ کلما جب بھی روزقو دیے جائیں گے، من سے ہا اس سے، ہا کا اشارہ کس طرف ہے؟ جنت کی طرف ہے نا. من سے ثمرتن، ثمر مطلب پھل ہے نا، ثمرتن کوئی پھل، رزقا پھلوں کا رزق جب انہیں دیا جائے گا، اس جنت میں پھلوں کا رزق انہیں دیا جائے گا. قالو وہ کہیں گے ہاذا یہی ہے، الذی جو ہے نا، ہاذا مطلب یہی ہے، الذی جو رزقنا دیا گیا تھا ہمیں. رزق مطلب نہ ہم، ہے نا، نہ ہو گیا تو ہم. رزقنا دیا گیا تھا ہمیں، من سے قبل، قبل مطلب پہلے، اس سے پہلے. تو وہ جنتی لوگ کیا کہیں گے جب بھی انہیں اس جنت سے پھلوں کا رزق انہیں دیا جائے گا؟ وہ قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہی ہے جو رزقنا ہمیں دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے، یعنی دنیا میں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یعنی وہ پھلوں کو پہچانیں گے، ہے نا، ان سے مانوس ہوں گے. اور وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَأُوتُوا اور وہ دیا جائے گا بہی اس سے متشابہہ، کہتے ہیں مشابہت ہے، بہت ملتے جلتے بہت ہے، وہ کہتے ہیں مشابہت ہے نا، دونوں بہنوں میں بہت مشابہت ہے نا. تو متشابہہ اس سے ملتے جلتے ہے نا، وہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ تو جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا، یہ آم ہے، یہ امرود، وہ پہچانیں گے. یہ انگور ہے، انگور کا تو بہت ذکر آیا ہے قرآن میں، ہے نا، اور یہ کھجور ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہی تو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا اس سے پہلے، پہچانیں گے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ وہ صرف دیکھنے میں ویسے ہوں گے، ٹیسٹ میں تو اس دنیا کے پھلوں کا، جنت کے پھلوں، اس دنیا کے پھلوں سے جنت کے پھلوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا، ہے نا. نہایت لذیذ ہوں گے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ ٹیسٹ میں کیا ہوگا، ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جب ذکر آتا ہے تو فرماتا نہ کسی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی خوبصورتی کو، اس کی لذتوں کو. بس ایک کہتے کہ ایک بچے کو جیسے سمجھایا جائے، تم بڑے ہو گئے تو تمہاری شادی ہوگی، اب 2 سال کے بچے کو کیا سمجھ میں آئے گا، ہے نا. شادی کیا ہوتی ہے، اس کی لذتیں کیا ہوتی ہیں، اس کا لطف کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا نا. اسی طرح سے انسان نہیں اندازہ کر سکتا کہ وہاں کا کیا ہوگا. اللہ نے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، بس ایک تصور کر ہی نہیں سکتا وہاں تک. اس کی سوچ سے بہت باہر ہے، بہت آگے ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ، بس اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا، لیکن وہ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا. اور جو اللہ کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے یہاں پر کہتے ہیں خواہش کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ یہاں پر ہے ہی نہیں. ایک خاتون تھی، وہ گئی جو ہے گھوم کے آئی باہر، تو انہوں نے کچھ لوگ تو ایسے بھی تو کہنے لگے بہت خوبصورت جگہ تھی، بہت بہترین تھی، اور تعریف کر رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہی دنیا کی جنت ہے. کہنے لگے دل کچھ اور مانگ رہا ہے نا، دل سیر نہیں ہو رہا ہے، دل نہیں بھر رہا ہے. جیسے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کچھ اور رکھا ہے نا، جو سیر نہیں ہو سکتا دنیا میں. چاہے جب تک نہیں ملتا لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہو جائے گا تو انسان مطمئن ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، مگر خوشی کا اینڈ تو یہاں پر ہے ہی نہیں. چاہے وہ ترقی کتنی بھی منزلیں طے کر لے،
ہے ہی نہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں رکھی وہ تسکین, وہ خوشی, اور انسان اسے دنیا میں ڈھونڈتا ہے نا. کچھ وہ تھا کہ اللہ نے اس خوشی کو جنت میں رکھ دیا ہے, انسان اسے دنیا میں ڈھونڈتا ہے, بھلا اسے کہاں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیکن وہ ملتے جلتے اس لیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ چاہتا شکل بھی الگ بنا دیتا, لیکن وہ ملتے جلتے کیوں ہوں گے دنیا کے پھلوں سے؟ ہاں, تو سواد الگ ہوگا تو دیکھنے میں بھی اگر الگ ہوتا تو کیا حرج تھا. اگر آپ نے آم کھایا ہوگا تو آم جب مارکیٹ میں دیکھیں گے نا تو دل چاہے گا خرید لوں, خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو آم تو آ گیا ہے نا. اب جس نے کھایا نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کون سا پھل ہے. بہت سے پھل ہوتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں مارکیٹ میں, تو اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں, ابھی خرید لیں گے, پتہ نہیں پیسہ برباد ہو, پتہ نہیں کیسا ٹیسٹ میں ہوگا, ہے نا. اور کچھ لوگ شوق سے خریدتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے. کچھ سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں بناتے اور لوگ خرید رہے ہوتے ہیں, تو جن کو ٹیسٹ کا پتہ ہوتا ہے وہی خریدتے ہیں, ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ جنت میں وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے اس لیے ہوں گے تاکہ انسان اس کی طرف بڑھے, اس کو کھائے, خوش ہو جائے دیکھ کر. پھر ٹیسٹ تو اس کا الگ ہی ہوگا, ہے نا, بہت ہی لذت والا ہوگا. لیکن ملتے جلتے اس لیے ہوں گے تاکہ بندہ دیکھ کر خوش ہو جائے, اسے مانوس ہو, ہے نا. تو خوشی ہم کو انہی پھلوں کو دیکھ کر ہوتی ہے جو ہم کو پسند ہے. تو یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے. اور اس کے بعد دوسری نعمت کیا ہوگی؟ یہاں پر بہت مختصر جنت کا نقشہ کھینچا گیا, بہت مختصر. لیکن اگر جنت کا اصل وہ دیکھنا ہو تو آپ سورہ کہف, سورہ واقعہ میں پڑھیں, سورہ دہر میں پڑھیں, سورہ رحمان میں پڑھیں. جنت کا بہترین نقشہ ہے, بہترین نقشہ کھینچا گیا ہے نا, کہ کیا کیا ہوں گے ان کے لیے. لیکن بہرحال وہ نقشہ, بہرحال وہ ہم ایک تصور ہمیں تو دے دیا گیا ہے, لیکن اس تہ تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ اور لہم, لا مطلب لیے, ہم ان کے, ہے نا, اور ان کے لیے فی میں ہا اس. دیکھیں یہاں پر ہر جگہ جنت کا ذکر نہیں آیا, جنات ان کا مطلب ایک جگہ آ گیا ہے نا, جنات ان ایک جگہ ہو گیا ہے. اب یہاں پر صرف اس کی ضمیر آ رہی ہے, ہاں مطلب اس کا اشارہ کس طرف ہے, اس لیے یہاں پر ضمیر سے ہم سمجھیں گے. یہاں پر فی ہی نہیں آیا ہے. ہاں کا مطلب یہ مؤنث ہے, اور جنت کا ذکر چل رہا ہے, جنت مؤنث ہے اور یہ اسی کا صیغہ ہے نا. فی ہا اس میں ازواجن, زوج کتنے ہیں, زوجہ, اللہ کے رسول زوجہ محترمہ ہے نا, تو ازواج مطہرات کہتے ہیں نا. تو یہ زوج کی جمع ازواج ہے, اس میں ازواجن جوڑے ہوں گے, مطہراتن پاکیزہ, ہے نا, طاہر پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور ہم اس میں, ہم وہ فی میں ہاں اس میں, اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو ایک تو یہ ہوگا کہ انہیں پھلوں کا رزق دیا جائے گا, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے, ہے نا. جب انسان جب پاکیزہ فطرت ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے اس کا جوڑا بھی ویسے ہی ہو, ہے نا. جوڑا مطلب شوہر اور بیوی, یہی جو ہو سکتا ہے بیوی بہت نیک ہو اور شوہر نہیں ہو, مزاج بہت الگ الگ ہے لیکن دنیا میں گزارا کر لیتے ہیں, ہے نا. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی اس آزمائش سے بھی بچائے گا, ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کو جیسا وہ خود چاہے گا ویسا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا, پاکیزہ, ان کے من پسند, ہے نا, جیسا وہ خواہش کرے. اور خوبصورت تو بنا ہی دیے جائیں گے ہر کوئی, ہے نا. خوبصورت بھی ہوگا, اور مزاج ہی تو مشکل ہوتا ہے, وہاں تو ہر کوئی 30-32 سال کا نظر آئے گا مردوں میں, اور خوبصورت بھی ہو جائے گا. اب مزاج بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا وہ جیسا چاہیں گے پاکیزہ. ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نہیں پسند کرتا, لیکن اس کے ہم نشین, اس کے پڑوسی, اس کے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اسی میں الجھ جاتا ہے, دل چاہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ یہاں سے اٹھ جائیں, ہے نا. شوہر بیوی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے مزاج ایک دم الگ الگ ہوتا ہے نا. بہت کم ہوتے ہیں کہ ایک دم
جو خوش نصیب ہوتے ہیں ان کو ایک جیسا مل جاتا ہے نا، لیکن زیادہ تر ہوتے ہیں کہ مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ہی ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں ان کے لیے اس میں ازواج مطہرات۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آئے گا، آپ لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اس میں وہ جو چیز چاہے گا ان کا، ہے نا، ما تشتہی الانفس، جو ان کا نفس جو ان کو چاہے گا، جو ان کی دل چاہے گا۔ یہاں اتنا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہاں انسان جو بھی خواہش ہے، یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیا یہ بھی خواہش ہوگی، یہ بھی خواہش ہوگی، یہ بھی خواہش پوری ہوگی۔ ہر خواہش اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کہہ دیا ہے، ما تشتہی الانفس ولذت العیون، تو وہاں پر جو جی چاہے گا ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ان کو مل جائے گا، ہے نا۔ اور وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے کتنا بڑا فرق ہے کہ انسان دنیا میں ایک انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہے نا، اس کو ہر عیش و عشرت کا سامان مل جائے، اور شوہر بیوی کے مزاج بھی ہوں، سب کچھ مل جائے، ہر لذت مل جائے، مگر یہاں پر فرق، سب سے بڑا فرق کیا ہے، یہاں پر ہمیشگی نہیں ہے نا۔ ساری خواہش پوری ہو جائے تو پھر یہ چاہے ہر انسان کی یہ ہو، جتنی لذتیں ہوتی ہیں اتنی ہی زیادہ فکر ہو جاتی ہے چھوڑ کر چلے جانا ہے نا۔ بلکہ جو تکلیف میں ہے وہ صبر کرتا ہے، ایک دن وہ آئے گا، اللہ اگر اللہ کے لیے صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن جو عیش و عشرت میں ہوتا ہے اس کو تو اور فکر ہوتی ہے چھوڑنے کی، ہے نا۔ سب کچھ تو لگا دیا، سب کچھ تو حاصل ہو کر چھوڑ کر چلے جانا ہے نا۔ انسان سکون سے بیٹھتا بھی نہیں ہے کہ فکر ہوتی ہے کہ کب، اور یہ بھی پتا نہیں کب چلا جائے۔ ہو سکتا ہے اسے 60 70 سال 80 سال زندگی مل گئی، لیکن بہرحال ایک وہ تو ہوتا ہے، کچھ بھروسہ نہیں رہتا کب اسے چلا جانا ہے، کچھ پتا بھی نہیں ہے نا۔ تو کتنی لذت ہوگی اس نعمت میں، لیکن جنت کی نعمت جو ہے ہمیشگی ہوگی وہاں پر، وہم فیہا خالدون۔ کہتے ہیں یہ بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے، ہے نا۔ جو ابلیس نے، یہ انسان کی انسانی فطرت ہے، جو پہلا جو اس کا وہ تھا، ابلیس کا، شیطان نے جو بہکایا تھا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو، تو یہی تو کہا تھا ہمیشگی کی زندگی، تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ انسان کیا چاہتا ہے، عیش و عشرت چاہتا ہے، پوسٹ چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے نا، اور دوسری یہ کہ ہمیشہ زندہ رہے۔ تو اس نے یہ کہ تم بادشاہ بن، یہ پھل کھا لو گے تم بادشاہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتہ بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہے نا، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو یہ فطرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں پورا کرے گا اس کو، جنت میں پورا کرے گا، ہے نا۔ حاتم طائی کا قول کہ میں نے اس نے 4 علم کا ذکر کیا ہے، ایک علم اس کا میں یہ کہ میں نے یہ جب ایک چیز ہے جو مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور وہ ہے موت، تو میں نے اسے سمجھوتا کر لیا، اور کہ جب موت آنے ہی ہے تو میں اسے ڈروں کیوں، اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں، اور میں اس کی تیاری میں لگ گیا۔ تو جو تیاری میں لگ جائے گا پھر سوچا اس کا اینڈ کتنا بہترین ہوگا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اس دنیا کی فکر میں ہم اپنی جو خوشی مل رہی ہے اس سے بھی ہم کھو دیتے ہیں، ہے نا۔ اگر ہم جو ملی ہے اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آخرت کے لیے ہم جئیں، اس موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں کہ پتہ نہیں کب ہمارا ملک وہ فرشتہ، موت کا فرشتہ آ جائے تو ہم اس حال میں ہمیں لے جائے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہوں، ہے نا، ہم اس کی تیاری کرنے میں لگے ہوں، تو پھر تمام نعمتیں ہمیں جو یہاں پر خواہش ہے وہاں پر پوری ہو جائیں گی، ہے نا۔ زوج کا مطلب ہوتا ہے، زوج کا مطلب جوڑا، مرد کو بیوی کا، جو عورت کا جوڑا ملے گا، عورت کو مرد کا۔ تو جوڑے کا مطلب یہ ہو گیا کہ دونوں کو، اگر دنیا میں بیوی اچھی تھی شوہر اچھا نہیں ہے تو اس کو وہاں بہترین جوڑا ملے گا، اور دنیا میں شوہر اچھا تھا بیوی سرکش تھی۔ اب لوط علیہ السلام کو ان کی بیوی تو نہیں سرکش تھی نا، ہے نا، ان کو تو عذاب میں تو کیا وہ ایسے ہی رہیں گے، ان کو پاکیزہ جوڑا ملے گا وہاں پر، ہے نا۔ آسیہ علیہ السلام کو ان کا فرعون تھا ان کا شوہر، تو کیا وہ ایسے ہی رہیں گے، ان کو بہترین شوہر وہاں پر ملے گا، ہے نا۔ دونوں کے لیے ہے، زوج کا مطلب ہے جوڑا،
ہے نا, جوڑا مرد بیوی کا جوڑا ہے اور بیوی مرد کا شوہر کا جوڑا ہے نا. تو دو جوڑے کا مطلب یہ ہے شوہر بیوی دونوں, ہے نا, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. سوال کرنا چاہیے, بہت اچھا سوال تھا. ان بے شک, ان اللہ بے شک اللہ, لا نہیں, یستحی بے شک اللہ نہیں, لا نہیں, یستحی, یستحی آپ لوگوں کو رٹا لگانا پڑے گا, نہیں شرماتا, ہے نا, حیا سے ہے نا, تحیی نہیں شرماتا, این یضربا یہ کی, یضربا یہ کی بیان کرے, یضربا بیان کرے, مثلا مثال, ما بعوضتن جو یا جس, بعوضتن مچھر, یہ بھی آپ لوگ رٹا لگائیں گے, بعوضتن, ہے نا. فا پس ما جو, فوقا اوپر, میں یہاں تحتی پڑھا, یہاں فوقا پڑھا, ہے نا, فوقا ہاں اس سے اوپر, بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے مثال کس کی, مچھر کی, فا پس ما جو, فوقہا یا اس سے بھی اوپر کی. یہاں آپ دیکھیں کس سے اوپر کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کفار, وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, یہ دیکھو یہ قرآن, جن کو ایمان نہیں لانا تھا تو وہ دیکھتے تھے کہ کون سی بات ملے. یہ ہمیشہ ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا رہا ہے کہ جو لوگ دائی, جب ایک انسان اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, ہے نا. تو جو خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کی نگاہ اس کی خامیوں پر ہوتی ہے. کون سی کمی مل جائے کہ اسے لے کر میں لوگوں میں اور اسی دعوت کو بے اثر کر دوں, بتاؤں کہ یہ دیکھو یہ ہیں دعوت پیش کرنے, یہ دیکھو قرآن کلاس لینے والے, یہ دیکھو قرآن پڑھنے والے, ہے نا. تو اس لیے ذمہ داری کتنی بڑی ہو جاتی ہے, بہت بڑی, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میں کچھ اہل اللہ ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اہل اللہ کون ہے؟ اہل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی فیملی, اللہ کا خاندان, ہے نا, اہل خانہ. دعوت ملتی ہے کارڈ پہ لکھا ہوتا نا اہل خانہ, یعنی اپنی فیملی کے ساتھ آئے. تو لوگوں میں کچھ اہل اللہ ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون اہل اللہ ہے؟ صحابہ کرام سن کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دیتے تھے بات کو, بلکہ سوال کرتے تھے, تجسس, ان کو شوق ہوتا تھا کہ میں اس میں ہوں کہ نہیں, ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اہل اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اہل القرآن, اہل القرآن اللہ کی فیملی ہے, اللہ اہل اللہ ہے نا. تو آپ دیکھیں کتنا مرتبہ بڑھا ہوا ہے, اب ہمارا شمار اہل اللہ میں ہو گیا ہے نا. تو اب اگر اللہ کی فیملی ہم بننا چاہتے ہیں تو اس کی جھلک تو کچھ ہونی چاہیے نا, ہے نا. اگر لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ رہی ہیں تو غلط نہیں اٹھ رہی ہیں, ہے نا. تو ہماری ذمہ داری, اب ایک غلطی ہوتی ہے کہ جو اس سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی غلطیاں, اور ایک اس گروپ کی, ہے نا. اگر آپ کی کوئی خامی, آپ کی کمزوری دیکھ لے, آپ یہاں معلوم ہوا کہ آپ جو ہے بہت ہی دیندار بنی ہوئی ہیں, اب اپنے گھر میں جائیں, ایک کسی شادی میں کی محفل میں لوگ دیکھ لیں آپ کو, ہے نا. ایک خاتون تھی, وہ غیر مسلم تھی اور پھر وہ نو مسلم تھی, مطلب مسلمان ہوئی. تو پھر وہ درس میں آتی تھی لوگوں کو, وہ اتنا ان کو شوق تھا. بہرحال انہوں نے بہت اذیتیں بھی جھیلیں, ایسی ایمان لانا آسان نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کس طرح سے وہ اپنے شوہر سے وہ کر کے پھر انہوں نے بڑی اذیت کی زندگی گزاری. اور انہیں اتنا شوق تھا کہ وہ خود قرآن پڑھتی بھی تھی اور محلے کے بچوں کو بلا کر پڑھاتی بھی تھی. ان کو بہت شوق تھا, جتنا وہ سیکھتی تھی اتنا سکھاتی تھی. پھر درس میں آنا شروع ہوئی. پھر کچھ دن پتا چلا کہ وہ آ ہی نہیں رہی ہیں. تو لوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگی وہ درس والی جو آپا تھیں, میں نے ان کو ایک شادی میں دیکھا اپنی بچیوں کو لیے ہوئے, ایسی حلیے ایسے لباس میں تھی کہ مجھے نفرت ہو گئی. آپ سوچیں, ان کے بچوں کو جب میں نے دیکھا میں نے کہا یہ ہیں وہ آپا. اب سوچیں کہ اب کتنا بڑا وہ ہے نا.
کہ پھر آپ کی ان کی نگاہ پھر وہ آپ کے لباس پہ بھی ہوگی، آپ کے بچوں پر بھی ہوگی، ہے نا. تو پھر معلوم ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی دین سے دور ہوتا ہے تو، ہے نا. تو بے شک اللہ نہیں. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن مثال بیان کر ضربہ مثلا ما بعوضۃ کہ میرا، تو وہ کہتے تھے نا جب ایمان لانا نہیں تھا تو وہ کہتے تھے جیسے میں نے کہا کوئی بھی ایک وہ مل جائے، ہے نا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے، کہتے ہیں قرآن جبریل علیہ السلام لے کر اترتے ہیں، وہی نازل ہو رہا اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں کہیں چیونٹیوں کی مثال دی گئی ہے. مذاق اڑاتے تھے. کہیں مچھر کی مثال آئی ہے، کہیں مکڑی کی مثال آئی ہے نا. سورہ نمل میں دیکھیں چوٹی کی مثال دی گئی ہے، چیٹی کا ذکر آیا ہے، کہیں پر مکھی بھی آئی ہے کا مثال دے کر سمجھایا گیا ہے. ان کے بتوں کو، وہ اپنے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں بھگا سکتے. اگر مکھی ان کے کھانوں میں سے کچھ لے کر اڑا تو اسے چھین بھی نہیں سکتے، ہے نا. اس سورہ عنکبوت میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مانتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ان کی، یعنی ان کا اتنا کمزور سہارا ہے جیسے مکڑی کے گھر، جیسے کہ مکڑی ایک ہوا آئی اور وہ اڑ گیا. ان کی مثال ایسے، ان کے سہارے اتنے ہی کمزور ہیں، ہے نا. اس طرح سے مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے کہ واقعی ہے یہ جو اپنی مکھی بھی نہیں بھگا سکتے اور ہم ان کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا رہا. تو وہ کہتے تھے یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سی وحی ہے، کون سا قرآن ہے جس میں مکڑی، مچھر اور چیونٹی کی ذکر ہو رہا ہے نا. مذاق اڑانے کے لیے جن کو ان کا نہیں ماننا ہے تو کوئی نہ وہ مل سکتا ہے نا. تو یہ وہ کہتے تھے کہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا فما فوقہا، یعنی چھوٹی اس سے اوپر مطلب یعنی چھوٹے میں، ہلکے میں، اس سے بھی زیادہ، ہے نا. اس سے بھی ہلکی، اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی حقیر تر چیز کی اللہ تعالیٰ مثال دینے میں نہیں شرماتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس جو لوگ ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جان لیتے ہیں، دیکھیں یہاں پر فا مطلب پس، یعلمون علم سے ہے نا. عین لام میم علم، فیعملون نہیں بلکہ یعلمون، پس وہ جانتے، علم رکھتے ہیں، ان یہ کی ہو کا اشارہ اس قرآن کی طرف، انہ الحق، یہ حق ہے، من سے ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو، چاہے مکڑی کی مثال ہو، چاہے وہ چیٹی کی مثال ہو، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا، اور رہے وہ الذین، وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، پس یقولون، قول کہتے ہیں بات کو، ہے نا. تو یہاں اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، تو یقولون، ہے نا، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا ہے، ارادہ، ما مطلب یہاں پر کہیں پر جو بھی ہوتا ہے سوالیہ بھی ہوتا ہے، کیا، کیسے، ہے نا، نہیں بھی ہوتا ہے ما کا. ماذا، کیا ہے، ارادہ، ارادہ اللہ کا، بہذا، بے مطلب ساتھ، ہاذا اس مسئلہ، اس مثال سے، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے. یضل بہ، یضل، ضل مطلب بھٹک گیا، ہے نا، گم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یضل، وہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، بھی گمراہ کرتا ہے، بھی ہی اس کے ذریعہ، کثیرن بہت سوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بے مطلب ساتھ ہی اس کے ذریعہ، کثیرن بہت سوں کو. تشریح میں نہیں کروں گی، انشاءاللہ اس کی اگلے اس میں کر دوں گی. وا اور ما جو یضلو، اور جو اور نہیں، وا یہاں پر ما نہیں آ گیا، وا اور ما نہیں. میں نے کہا نا کہ ما کہیں نفی میں بھی ہوتا ہے، کہیں جو اور جس مطلب ہوتا ہے، کہیں پر کیسے بھی ہوتا ہے نا. یہاں پر وا اور ما نہیں، یضلو اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس کے ذریعہ، ہی کا اشارہ کس طرف ہے، قرآن. نہیں وہ اشارہ کرتا، نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعہ،
الا مگر سوائے الفاسقین سوائے فاسق کے. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں فاسق کون ہے اس کی صفت بیان ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جتنا ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ آیت نمبر 23 سے 26 کی تفسیر جو ہے مکمل ہوئی. آگے بڑھتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرف. وَإِنْ اور اگر کنتم تم ہو فی میں ریبین شک, تو فی ریبین ہوگا تو کیا ہوگا شک میں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا ملا کے پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے. مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا, علی پر عابدینہ اپنے بندہ, تو اگر علی عابدینہ اگر ہم ساتھ میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا اپنے بندے پر. فَأْتُوا تو لے آؤ بِسُورَةٍ ایک سورہ, من سے مثلہ, تو اگر ہم پڑھیں گے من مثلہ تو کیا ہوگا اس جیسی. وَدْعُوا و اور ادعوا بلا لو, تو وَدْعُوا جیسے اگر آپ ٹیچر کو سنا رہے ہیں تو اب کیونکہ وہ کا آپ کو پتہ چل گیا ہے معنی اور, تو ہم ملا کر پڑھیں گے نا. وَدْعُوا تو اور بلا لو, شہداءکم اپنے مددگار, من سے دونی سوا اللہ, اور اگر ہم ٹیچر کو سنا رہے ہیں تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں من دونی اللہ اللہ کے سوا. ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. جی ورڈ انالیسس کی طرف آتے ہیں آیت نمبر 23 کی. تو سٹارٹنگ کیا تھا, اور ان اگر کنتم ہو تم. دیکھیے کن جو ہے نا وہ ہو کے لیے ہوتا ہے. کن کا معنی کیا ہوتا ہے, کن فیکون میں کیا ہوتا ہے, جب کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو تو ہو جاتا ہے, رائٹ. کن یہ ورڈ کیا ہے ہو, اور تم کا کیا مطلب ہوتا ہے تم, تو کن تم ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا, اس کا معنی کیا ہوگا ہو تم یا تم ہو, دونوں بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ہو تم بھی لکھے ہیں تو بھی صحیح ہے, تم ہو کہیں گے تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. فی میں ریبین شک, تو فی ریبین کیا میں نے کہا تھا آپ سے شک میں. اچھا یہ ریب جو ہے نا ریپیٹڈ ہے. دیکھیے بالکل سٹارٹ میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہے نا. مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا, علی عبدنا اپنے بندے پر, فاتو بس لے آؤ. دیکھو آتو جو ہے نا فاتو, پس ف جو ہے فا پہ جو زبر ہے وہ پس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آتو ہے, تو آتو کا جو روٹ ہے وہ ہے حمزہ تا یہ. ٹھیک ہے. بصورتن کوئی صورت. اچھا صورت کا لفظی معنی ہوتا ہے محدود ٹکڑا. ٹھیک ہے. انگریزی میں ہم کیا کہتے ہیں, ٹکڑے کو پیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انلیمیٹڈ پیس کو کیا کہتے ہیں صورت. اور قرآن پاک میں اگر صورت ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک مکمل اور علیحدہ حصہ, یعنی قرآن پاک کا ایک لمیٹڈ پیس جو مکمل ہو. ٹھیک ہے. ودعو اور بلاؤ. دیکھیں ودعو میں جو ہے اس کا روٹ ہے دال عین واو دعو, دعوت سنا ہے آپ نے, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا دعوت. کیا کرتے ہیں ہم دعوت دینے کے لیے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں انوائٹ کرتے ہیں, پکارتے ہیں, بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلاتے ہیں, پکارنا نہیں آتا, بلاتے ہیں نا ہم لوگوں کو دعوت پر. تو ادعو یا ودعو کا کیا مطلب ہوگا اور بلاؤ. ٹھیک ہے. ودعو شہداءکم اور بلاؤ اپنے مددگار. شہداءکم شہید کی جمع ہے, شہداء شہید کی جمع ہے, اور یہ لفظ جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا شہید کا لفظ. من دون اللہ اللہ کے سوا یا علاوہ. دون جو ہے وہ نیا لفظ ہے, دونی جو کیا ہے یہ نیا لفظ ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے دونی, علاوہ سوا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں جو بہت ریپیٹ ہوتے ہیں, تو ان کے ایک اپنی ڈائری بنا لیں, اور ان سب کے جتنے بھی ہیں نا ماں اور من اور الذی, یہ جتنے بھی ہیں یہ کانسٹنٹ, ان کے میننگز لگ بھگ سیم ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی ڈائری میں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اچھی طرح سے اور انہیں ریپیٹڈلی یاد کریں, تو آپ مجھے بتائیں اب یہ جب ریپیٹ ہوں گے تو کیا ہوگا, آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا نا, آپ کا کانفیڈنس عربی پڑھنے میں بڑھے گا, آپ کو یقین ہوگا اپنے آپ پر کہ ہاں میں کر سکتی ہوں, ہے نا. تو ان کنتم صادقین, ان اگر کنتم ہو تم صادقین. اب صادقین جو ہے وہ سچے کے لیے آتا ہے, صادقین جمع ہے صادقی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے نا صادق اور امین تھے, تو آپ دیکھیے ان جو ہے 2 بار آیا ہے, اور ان کا معنی اگر ہے, اور یہ کانسٹنٹ ہے, اگر ہی رہے گا اس کا معنی. ٹھیک ہے. چلیے رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 کی.
اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 24 ورڈ ٹو ورڈ، سب میرے ساتھ، آپ سب جی کانسنٹریٹ کریں، فوکس کریں، یہی وہ وقت ہے اگر آپ یہ ورڈ انالیسس ورڈ ٹو ورڈ میں اگر دھیان سے اپنے سامنے جو ہے قرآن ہو، پیپر ہو، اسکرین شاٹ ہو، نظر ہو لفظوں پر، دیکھیے سماعت بھی آپ کی سن رہی ہے، ساتھ آپ کے کانوں میں الفاظ جا رہے ہیں، نگاہوں میں آپ کے وہ الفاظ ہیں، تو یہ جب ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا دونوں بھی، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو میموری پاور ہے، اس کو حفظ کرنے کا جو پاور ہے آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ تو تمام فوکس ورڈ ٹو ورڈ پر جی انشاءاللہ۔ تو 24 کی آیت کا فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، النار آگ، التی جس کا، وقودها اس کا ایندھن، الناس انسان، وہ اور الحجارہ پتھر، اعدت تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے۔ جی ورڈ انالیسس دیکھتے ہیں۔ ف کا ہمیشہ پھر، پس یا تو، یہ تینوں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے پھر، تو فَإِن پھر اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکو، لم کا معنی کیا ہے نہیں، تفعلوا نہ تم کر سکو۔ دیکھو تفعلوا میں جو ہے نا اس کا روٹ کیا ہے، فا عین لام، فیل۔ فیل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ویسے بھی جب ہم فیل کہتے ہیں، یہ جو لفظ جب ہم سنتے ہیں تو کیا آتا ہے دماغ میں؟ کرنے کے معنوں میں آتا ہے، رائٹ؟ تو فعلا، فعلا کا معنی کرنا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے، تو وہ اور لن تفعلوا ہرگز نہ کر سکو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ نفی کے لیے یا نہیں، میننگ جو نہیں کا جو میننگ ہوتا ہے اس کے لیے اب تک ہم نے کتنے الفاظ پڑھے؟ لم، لا، ما، لن، یہ سب جو ہے نا یہ کیا ہے؟ نفی کے لیے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں آپ بالکل اپنی ڈائری میں جو ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اور بھی غور طلب بات یہ ہے کہ جب لم استعمال ہوتا ہے نا، لام میم زبر لم ہوتا ہے تو اس کا میننگ ڈڈ ناٹ کے لیے آتا ہے، یعنی کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یا ہوا ہے، اس کے میننگ میں آتا ہے۔ لیکن جب لن استعمال ہوتا ہے نا، لام نون زبر لن ہوتا ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے ول ناٹ، یعنی فیوچر کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہرگز نہ کر سکو گے۔ لن کا موسٹلی جو آپ کو ٹرانسلیشن ہے ہرگز نہ کر سکو گے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب لم ہوتا ہے نا، نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کی میننگ میں آتا ہے۔ تو لم تفعلوا ہم نے کیا پڑھا؟ تم نہ کر سکو گے، اور لن تفعلوا ہرگز نہ کر سکو گے، ٹھیک ہے، تو یہ نوٹ ڈاؤن کرنے والی چیزیں ہیں، آپ ضرور اس کو لکھ لیجئے۔ فتقوا کس سے ملتا جلتا ورڈ ہے؟ اب یہ جو تو ف زبر فا کیا ہوتا ہے؟ تو، ٹھیک ہے، اب اس کے آگے کا جو ورڈ ہے اتقوا، ٹھیک ہے، تو یہ کس سے ملتا جلتا ورڈ ہے؟ تتقون سے، ٹھیک ہے، تو تتقون کیا ہوتا ہے؟ تو ڈرو اللہ سے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے یہ ورڈ، ٹھیک ہے، تو فتقو کا کیا ہوگا؟ تو ڈرو، النار آگ سے، التی جس کا، اب یہ التی کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس کی یہ التی کون؟ آگ، ٹھیک ہے، التی جو ہے نا وہ فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، التی جس کا، وقودها الناس، وقود، دیکھیے اب اس کو ہم بریک کریں گے، وقود ہا الناس، یہ تین الگ الگ ہیں، اس کو ملا کر ہے وقودها الناس، تو وقود جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ہے واو قاف دال، استوقدہ ہم نے پڑھا ہے پہلے نا، یہ یہی چیز تھی، ایندھن، فیول، ایندھن کی لکڑیاں جس سے آگ جلائی جاتی ہیں، آگ کے شعلے کو بھی وقود کہتے ہیں، شعلہ جلنا اور آگ روشن ہوئی، ہے نا، الناس انسان، لوگ، والحجارہ اور پتھر۔ اچھا اس سے ملتا جلتا لفظ کیا ہے؟ حجر، اور حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو کہتے ہیں، اور ایک مشہور پتھر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود، سنا ہے نا سب نے، یہ تو بہت کامن ہے، حجر اسود، ٹھیک ہے نا، تو حجارہ پتھر، ٹھیک ہے، اعدت تیار کی گئی۔ اب اعدت جو ہے نا اس کا روٹ ہے عین دال دال، تیار کی گئی، تیاری کے لیے۔ اصل میں تیاری اور عدد میں
کیا مماثلت ہے یا کیا سملیرٹی ہے. اب یہاں پہ روٹ جو ہے عین دال دال عدد، عدد یعنی انگلش میں اس کو کیا بولیں گے؟ نمبرز. ٹھیک ہے، نمبرز. اور میننگ اس کا ہے تیاری کے لیے. تو نمبرز اور تیاری کی کیا ریلیشن ہے آپس میں؟ دیکھیے اب اس کی مثال ہم ایسے لیں گے کہ ٹریول اگر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب ہم بیگ بھرتے ہیں ٹریول کے لیے، ہم کیا کرتے ہیں جانے کے لیے جب ہم تیاری کرتے ہیں تو ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے سامان کی پیکنگ کرتے ہیں. تو بیگ میں جب ہم چیزیں بھرتے ہیں تو ہم گن گن کے بھرتے ہیں نا. اکارڈنگلی ہم جتنے دن ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اتنے دن کی تیاری کرتے ہیں نا. ہم ایک ہفتے کے ہوں گے تو اکارڈنگلی ہم اتنے کپڑے ڈالیں گے. ایک مہینے کا ہے ہمارا سفر، اتنا رہنا، تو ہم اس طرح سے تیاری کرتے ہیں، رائٹ. تو کیا کیا ہم پیک کرتے ہیں؟ کپڑے، جوتے وغیرہ، میڈیسنز ہوتے ہیں جو ڈائبیٹک پیپل ہوتے ہیں. تو ہم یہ سب کیا کرتے ہیں؟ گن کے ہم اس کو پیک کرتے ہیں. تو تیاری میں کیا چیزیں آ گئیں؟ نمبرز اینڈ ٹو پیک سم تھنگ، تیار کرنا. تو ٹھیک ہے. تو اعدت کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ اعدت تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھا ہے کہ کتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا. کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اعدت کس کے بارے میں کہا گیا؟ آگ کے بارے میں، نار کے بارے میں. اور آگے ورڈ ہے للکافرین، کافروں کے لیے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی تیاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گن کے رکھا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا، کتنی کوانٹٹی ہوگی ایندھن کی، فیول کی، تاکہ کتنے لوگ اس میں جو ہے آئیں گے. تو اعدت کیا ہے؟ تیار کی گئی ہے، جس میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نمبرز اور تیاری دونوں بھی اس میں شامل ہے. تو للکافرین، کافروں کے لیے. کافرین کا واحد ہے یا جو کافروں کے لیے کافرین استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پلورل ہے ورڈ، اور اس کا سنگیولر کیا ہوگا؟ کافر. ٹھیک ہے. تو میری بہنوں کتنی ڈرنے والی چیز ہے نا یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. جی تو ابھی ہم لوگ جو ہے وہ اس کا رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آیت نمبر 25. اور بشر، خوشخبری دو، الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، اور عملوا، انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، ان کے لہم، ان کے لیے، جنات، باغات، تجری، بہتی ہیں، من سے، تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما، جب بھی، رزقو، کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس سے، من سے، ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، رزق، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا، یہ، الذی، وہ جو کہ، رزقنا، ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے، قبل، پہلے، وَأُوتُوا، حالانکہ انہیں دیا گیا، بھی، اس سے، متشابہاً، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں، مطہراتن، پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. جی آیت نمبر 25. ورڈ انالیسس. وبشر، اور خوشخبری دے دو. بشر کا روٹ ورڈ با، شین، را. بشر، بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو، جس کے اوپر کھال ہوتی ہے. جانوروں کی تو بال ہوتے ہیں یا پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بشر انسان کو کہتے ہیں، اور بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں. اچھا، بشارت تو ہم نے سنا ہے نا خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس خوشخبری کا انسان کی خال، تو یہ جو بشر ہے، یہ جو خوشخبری کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، بشر، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ ایسی کہ انسان کی خال پر جو ہے نا وہ خوشی جو ہے محسوس ہو. اچھا مجھے بتائیں کہ جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اس کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ ہماری ہڈیوں پہ ہوتا ہے، ہمارے گوشت پہ ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے چہرے پہ ہوتا ہے، رائٹ. تو بشر، خوشخبری دے دو، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لائے، وہ، اور عملوا الصالحات، انہوں نے اچھے عمل کیے. عملو کا روٹ کیا ہے؟ عین میم لام. عین میم لام سے کیا بنتا ہے بتائیں؟ عمل، ٹھیک ہے نا. تو کیسے عمل؟ الصالحات، نیک. اور اس کا یہ جو ہے نا یہ جمع ہے کس کی؟ صالحتن کی، ٹھیک ہے. انا، کہ، لہم، ان کے لیے، جناتن، باغات، جنت کی جمع ہے، ٹھیک ہے. یہ تجری، بہتی ہیں، تجری، جاری ہونا، بہنا کے معنوں میں. من سے، تحتہا، ان کے نیچے. تحت کہتے ہیں نیچے کو، ٹھیک ہے. الانہار، نہریں. کلما، جب بھی، رزقو، منہا، کھانے کو دیا جائے گا اس سے، من ثمرتین، کوئی پھل سے، رزقاً، رزق. قالو، وہ کہیں گے. دیکھیں اب یہ قالو، یقولو، یہ کتنا ریپیٹ ہو رہا ہے نا. اور ہمیشہ اس کا جو روٹ ورڈ کیا ہے؟ ایک دم کانسٹنٹ ہے، قاف، واو، لام. اب اسی کو جو ہے ترتیب دے کے ڈفرینٹ
ورڈز بنتے ہیں، لیکن معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنے کے معنوں میں، ٹھیک ہے؟ تو قالو جو ہے ایک پلورل ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پلورل بہت سارے لوگوں جب کہتے ہیں کہیں گے تو اس کے لیے قالو استعمال ہوتا ہے. وہ کہیں گے ہاذا یہ. اب دیکھیے ہاذا جو ہے نا یہ بھی دس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اس کا میننگ یہی رہنے والا ہے, ٹھیک ہے. الذی وہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا من قبل اس سے پہلے, و اتو حالانکہ انہیں دیا گیا یا وہ دیے گئے, بھی اس سے متشابہن ملتا جلتا. دیکھیں اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا متشابہہ کا کیا ہے, شین با ہا. اردو میں کون سے ورڈ اس سے ملتا جلتا ہے بتائیں؟ شبہ, شبے میں پڑ جانا ہم کہتے ہیں نا, ارے مجھے تو شبہ ہوا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ وہ وہی ہے, سیم ٹو سیم ویسا ہی لگ رہا ہے, کوئی چیز ہو یا کچھ, ہمیں ایسا ہم بولتے ہیں نا یہ ورڈ. تو متشابہہ کیا, ملتا جلتا. ہاں شبہ. اور وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی. اس کی ازواجن کی سنگولر یا واحد کیا ہے, زوج. عربی زبان میں زوج کا لفظ جو ہے اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے, صرف بیوی کے لیے نہیں ہوتا. یعنی اگر شوہر بھی ہو تب بھی زوج ہی کہیں گے اور بیوی ہو تب بھی زوج ہی کہیں گے. جبکہ اردو زبان میں جو ہے وہ بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے اور شوہر کو زوج کہا جاتا ہے. جبکہ عربی زبان کی ایسی فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ ایک ہی ورڈ میں دو معنی ہوتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی کون سے ورڈز ایسے دیکھے جس میں دو معنی ہوتے ہیں, جیسے اشترا ہے نا. اشترا یعنی کیا ہوتا ہے, خریدنا اور بیچنا دونوں اس میں شامل ہے. تو اسی طرح زوج یعنی شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی, ٹھیک ہے. اور کسی بھی جوڑا جو ہوتا ہے نا اس میں سے پیئر ہوتا ہے, اس میں سے کسی ایک کے لیے زوج کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو مطہرہ پاکیزہ, اس میں سے کون سا لفظ نکلتا ہے بتائیں؟ طہر یعنی کیا, طہر کا جو معنی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, پاکیزہ. وہم اور وہ فیہا اس میں کس میں, یہ جو فیہا کا جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے, جنت میں, ٹھیک ہے. کس میں رہیں گے, جنت میں. خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالدون جو ہے وہ خالد کی جمع ہے, یہ لفظ بھی سنا ہوا ہے. اس کا روٹ کیا ہے, خا لام دال, خلد, ٹھیک ہے. کم جو ہوتا ہے وہ تمہارے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی تم سب کے لیے, ٹھیک ہے. جی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کم کہاں سے بیچ میں آ گیا. ایکچولی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں آیت نمبر 24 میں جو ہے نا 23 میں جو ہے وہ ورڈ ہے شہداءکم. اس کے پہلے بھی بہت سارے ورڈ جو ہے نا کم پہ اینڈ ہوئے ہیں. خلقکم, ٹھیک ہے. قابلیکم آیت نمبر 21 میں ہے, ٹھیک ہے. قابلیکم کس میں, آیت نمبر 21 میں ہے, جو پہلے گزر چکا ہے. لیکن مجھے ابھی آپ کو بتانا تھا کوئی بات, یعنی قم کے بارے میں, کہ جب بھی قم آتا ہے نا میری بہنوں تو وہ سامنے والے جب بہت تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی ایک سنگل ہوگا تو کیا ہوگا, ک ہوگا. علیکہ کہتے ہیں نا ہم کہ آپ پر, اللہم صلی علی کیا کہیں گے, علیکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ورڈ, ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ک جب ایک سنگل آدمی شخص ہو سامنے تو ک ورڈ ہوتا ہے, اور کم جب ہوتا ہے نا بہت ساروں کے لیے, ٹھیک ہے. رننگ ٹرانسلیشن. اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا, حالانکہ انہیں اسے ملتا جلتا دیا گیا. اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نمبر 26 کی طرف بڑھتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ. انا بے شک, اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا, ان کے یضرب وہ بیان کرے, مثلاً کوئی مثال, ما جو بعودتاً مچھر, فما خواہ جو فوقہ اس سے اوپر, فاما الذین سو جو لوگ, آمنوا ایمان لائے, فیعلمون وہ جانتے ہیں, انہو کہ وہ الحق حق, من ربہم ان کے رب کی طرف سے, واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا, فیقولون وہ کہتے ہیں, ماذا کیا, ارادہ کیا, اللہ بہذا اس سے, مثلا مثال, یضل وہ گمراہ کرتا ہے, بھی اس سے کثیرن بہت لوگ, ویہدی اور ہدایت دیتا ہے, بھی اس سے کثیرن بہت لوگ, وما یضل اور نہیں گمراہ کرتا, بھی اس سے الا مگر الفاسقین نافرمان. ورڈ انالیسس کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی میں جو ہے جو ورڈز
نئے ہیں ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. لا یستحی نہیں شرماتا. یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ یا حی یا شرمانا، جھجک محسوس کرنا. یضربا کہ وہ بیان کرے. اچھا، ضربا یضربو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مارنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ضرب اردو میں بھی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے نا مارنے کے لیے، لیکن یہاں پہ جملے کے اعتبار سے جو ہے وہ بیان کرنے کے معنی میں آیا ہے. تو یضرب کے کا کیا معنی ہے؟ وہ بیان کرے. اب دیکھیں مثلا مثال ہے نا، یہ سب بہت ریپیٹڈ ہے. اب دیکھیں بعودتن، ٹھیک ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ با عین داد بعد. بعد یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم بعض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بعض. ٹھیک ہے، تو کچھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، بعض ہم کہتے ہیں نا بعض لوگ، کچھ کے معنی میں، لیکن عربی میں جو ہے مچھر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بعودتن یعنی مچھر. ٹھیک ہے، فما خاجو. اب فوقہا اس سے اوپر. فوق کا جو ہے نا ورڈ فوق یہ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نیچے کے لیے ہم نے ابھی پڑھا ہے. چلے بتائیں، سوچیں کون سا ورڈ ہے؟ تحتہا پڑھا نا ہم نے، تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. تو تحت جو ہے وہ نیچے کے لیے آتا ہے، اور فوق جو ہے اوپر کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ، یہ سب جو ہے ورڈ جو ہے ریپیٹڈ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ماذا اراد، ٹھیک ہے، کیا، ماذا کیا، ارادہ ارادہ کیا اللہ نے. ٹھیک ہے، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ. ارادہ کا جو روٹ ہے وہ ہے را واو دال، رود، نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں آنا جانا. جب انسان کے اندر کوئی ارادہ ہے، طلب ہو، تو کیا کرتا ہے؟ وہ خود بخود کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ارادہ یعنی ارادہ کیا. بہذا اس سے. ٹھیک ہے، مثلا مثال، یہ سب جو ہے ریپیٹڈ ورڈ ہے. یدل بھی کثیرہ، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت لوگوں کو، اور وہ یہدی اور ہدایت دیتا بھی اس سے کثیرہ بہت لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. اب آگے ایک ورڈ ہے جو ہم پڑھیں گے وہ ہے فاسقین، جو لاسٹ ورڈ ہے آیت نمبر 26 کا، الا الفاسقین، مگر نافرمان. اب فاسقین میں جو اس کا جو فاسقین جو ہے وہ جمع ہے فاسق کی، اور یہ ورڈ ہم نے اردو میں سنا ہے نا، فاسق. ٹھیک ہے، اب اس کا روٹ کیا ہے؟ فا سین قاف. فسق کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لفظی جو معنی ہے، ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنا. اچھا، اب یہ تو ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، لیکن ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ پھول جب کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو کلی ہوتی ہے، اس کا جو برڈ ہوتا ہے، اس سے باہر آتا ہے نا. پھول کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کلی جو ہے پھٹتی ہے اور باہر آتی ہے. تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ فسق. ٹھیک ہے، تو باہر آنا، اپنے خول سے باہر آنا، اندر کی چیز کو باہر آ جانا. تو دین کی اصطلاح میں کسی شخص کا دائرۂ شریعت سے باہر نکلنا، اسلام کی حدود کو توڑنا، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ کے لیے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں رکنے کے لیے کہا وہاں نہیں رکتا، وہ اس لائن کو کراس کر جاتا ہے، حدود کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے. تو فاسقین کون ہیں؟ کون ہوئے؟ جو حدود توڑتے ہیں، نافرمان ہیں. اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 26 کا. بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو، خواہ اس کے اوپر. سو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا. وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب یہاں پہ وہ جو ہے وہ کون؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، گمراہ کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے قرآن سے. ٹھیک ہے نا، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اوکے، تو یہ ہم نے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ فنش کیا. اب ہم بڑھتے ہیں انڈیویجول میننگز کی طرف. جی، انڈیویجول میننگز کی طرف بڑھتے ہیں. پیج نمبر 43 ہے اور نمبر ہے 100. فاتو، بس تم لے آؤ، ادعو تم بلا لاؤ، شہداء حمایتی دون علاوہ چھوڑ کر، صادقین سچے سچ بولنے والے، لم تفعلوا تم نے نہ کیا، لن تفعلوا تم ہرگز نہ کر سکو گے. دیکھیں یہاں پر لم کا جو ہے وہ کیا کے معنی میں آتا ہے، یعنی پاسٹ، ڈڈ ناٹ، لن ول ناٹ، ہاں
ہرگز نہ. ٹھیک ہے. اتقو تم ڈرو، وقود ایندھن، الحجارہ پتھر، حجر سے حجر اسود کو یاد رکھیں. اور عدت تیار کی گئی، بشر خوشخبری دیجیے. عامل الصالحات اچھے کام کیے. تجری جاری ہوں گی، بہتی ہوں گی. رزقو ان کو دیے گئے. من ثمرات کوئی پھل. رزقنا ہمیں دیا گیا. اوتو دیے جائیں گے انہیں. متشابہن ملتے جلتے. ازواجن بیویاں. مطہراتن پاکیزہ. خالدون ہمیشہ رہیں گے. لا یستحیی وہ نہیں شرماتا ہے. ان یضرب مثلا ما یہ کہ بیان کرے کوئی مثال. بعودتاً مچھر. فوق اوپر. یقولون وہ کہتے ہیں. ارادہ ارادہ کیا. یضل وہ گمراہ کرتا ہے. کثیرم بہت سوں کو. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. الفاسقین گناہگار نافرمان. جی ابھی ہم بڑھتے ہیں کوشچن آنسرز کی طرف. آیت نمبر 23 سے 26 کے سوال نمبر 27. قرآن کا چیلنج ہے کہ اس قرآن کو اگر کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو اس کے مانند کوئی کلام بنا لاؤ. اس چیلنج کو کوئی بھی قبول نہ کر سکا. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ جواب، یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں بلکہ من جانب اللہ ہے. سوال نمبر 28. دوزخ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتھر سے کیا مراد ہے؟ جواب، پتھر سے مراد ان کے پتھر سے بنے ہوئے بت ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں وہ معبود مانتے ہیں. سوال نمبر 29. ازواج کا مطلب کیا ہے؟ اہل جنت کو کس قسم کے ازواج کی خوشخبری دی گئی ہے؟ جواب، ازواج زوج کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے جوڑے. بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. جنت میں جوڑے پاکیزگی کی بنیاد پر بنائے جائیں گے. نیک بیوی کو برے شوہر کے بجائے کسی نیک مرد کا زوج بنا دیا جائے گا. اسی طرح نیک شوہر کو برے بیوی کے بجائے کسی نیک عورت کا شوہر بنا دیا جائے گا. سوال نمبر 30. فاسق کے کیا معنی ہیں؟ جواب، فاسق کے معنی ہے بد کردار، نافرمان. سوال نمبر 31. مچھر کی مثال کا ذکر کر کے مخالفین اسلام کے کس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے؟ جواب، مخالفین کا اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں اتنی حقیر چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا تو یہ فضولیات نہ ہوتی. الحمدللہ آج کا سیشن مکمل ہوا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جی انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. آيات المولى تدفعني نحو العليا. والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء.